وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ آگے نستعین جو ہے وہ بھی اسی طرح ایاکا کو مقدم لائے ہیں، وہ کل میں نے بتا دیا تھا ایاکا نعبدو میں، اور پھر یہ بھی جمع کا صیغہ ہے کہ ہم سب جتنے تیرے دربار میں کھڑے ہیں یا تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، ساری مخلوق تجھی سے مدد طلب کرتی ہے۔ نحنو میں اس میں جو ہے نا نستعین میں جو جمع کا صیغہ ہے تو یہ ساری مخلوق ہی تجھ سے مانگتی ہے۔ پھر استعانت کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ ہے جو اسباب کے تحت انسان کے بس میں ہو، اس کو تعاون بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کا نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، مدد کرو۔ اب پہلے تو کہا تھا نا کہ اللہ کا حق ہے، اب یہ بتا دیا کہ کون سا اللہ کا ہے اور کون ہے جس کا آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہو۔ لیکن مدد بھی اس سے جس کے وہ دینے کے وہ لائق ہے، اس کے پاس ہے، وہ دے سکتا ہے۔ ایک فقیر سے مانگ جا کر کہو کہ میرے نام کوئی 4 کلے لگا دے، دکانیں لگا دے، وہ تو کہے گا کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، اس کو تو مانگے۔ یہ تو اس کے جو بس کی بات ہے، اس سے وہ مدد مانگ سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا ہے کہ جو اس کے بس کی ہی نہیں ہے، مثلا اولاد دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، مخلوق میں اس کسی کے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اب کوئی کسی سے اولاد مانگے گا تو یہ شرک ہے، کیونکہ یہ اللہ سے مانگنا تھا۔ جس سے مانگ رہا ہے وہ اس کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے، ایک تو عقل کے خلاف ہے۔ اب کمزور سے کوئی طاقتور مدد مانگے، اندھے کو کوئی کہے آنکھوں والا کہ مجھے پار لگا دے، تو وہ تو دنیا کہے گی تیرے جیسا تو بیوقوف نہیں، اس کو تو نظر ہی نہیں آتا، وہ تو اپنا راستہ نہیں دے سکتا، تجھے کیا دکھائے گا۔ تو اسی سے وہ مدد جس کی اس کے اندر استطاعت ہے وہ اس سے طلب کی جائے گی، تعاون ہے۔ یہ تعاون جو ہے نبی اکرم نے صحابہ سے جنگوں میں لیا، تعاون وہ دے سکتا ہے، لیکن اب جو تعاون کے ساتھ نتیجہ ہے، نتیجہ اس کے بس کی بات نہیں۔ مثلا تعاون یہ ہے کہ اس سے مل کر لڑ سکتا ہے، نبی اکرم کے ساتھ لڑے تھے، فوج کو اسلحہ بھی دے سکتے ہیں، ہتھیار بھی دے سکتے ہیں، لیکن فتح شکست انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے بھی بس کی بات نہیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام۔ طاقتور کو بھی اللہ کمزور سے شکست دکھا سکتا ہے، یہ اللہ کا کام۔ بدر میں ہوا تھا ایسا، تصور بھی نہیں تھا عرب کی دنیا کے اندر کہ یہ چودھری جو ہیں یہ باہر کھا جائیں ان سے جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں اور جن کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، وہ ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے مقابلے میں کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں سے ان کو پٹوا دیا، بڑے بڑے چودھری کٹوا دیے، مار دیے۔ یہ گمان بھی نہیں تھا عرب کی دنیا کے اندر، تو یہ جو تھا نا یہ ان کی کمر توڑ کے رکھ دی، یہ اللہ کا کام۔ اب دیکھو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دینا، دنیا کی طاقت بڑوں کے بس کی بات ہی نہیں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، مان ہی نہیں سکتا، لیکن نہ ہونے والی بات جو ہے وہ کر دے گا، وہ تعاون۔ اصل یہ ہے کہ جو اس کا نتیجہ جو اللہ کا کام ہے وہ کسی سے مانگنا، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے دیکھو نا نعبدو میں تھا نستعین، لیکن اس کو علیحدہ ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم میں یہی چیز موجود ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو پیری مریدی کا تصور ہے، اس کے اندر سب سے بڑی یہ چیز ہے اللہ کے شرک والی۔ پھر دیکھو اگر وہ زندہ بھی ہوتا، اب تو مر گیا ہے، زندہ بھی ہوتا تب بھی اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اور اس کی مثالیں دیتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو انسان کے یہ تم جو ہے نا کہتے ہیں مدد اللہ سے مانگنی ہے، کہ تم چندہ کیوں لوگوں سے مانگتے ہو؟ یہ باتیں
عقل کے خلاف ہیں. دین ان چیزوں کا نام نہیں، شعور ہے. یہ تو تعاون ہے، یہ تعاون اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں تعاون کرو. ہاں وہ چیز جو اللہ کی طاقت میں ہے، بندوں سے مانگنا، اولاد مانگنا، فتح شکست مانگنا، قسمت مانگنا، رزق مانگنا، یہ اللہ کے کام ہے. اب یہ کوئی کہے کہ تجھ سے میں مانگتا ہوں، تو ان چیزوں کا مالک ہے، تو اس کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے. اس کا مالک تو نبی بھی نہیں ہے. ان کو کہہ دو کہ اللہ کے لیے خزانے زمین و آسمان کے لیے، جسے چاہتا دیتا ہے، جسے چاہتا نہیں دیتا. ابھی تم پڑھ رہے تھے، سنا قرآن پاک میں تم نے صبح نماز میں، ان واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ نبی کا کام نہیں ہے. نبی کا کام ہے آواز کرنا، راستہ بتانا، اور راستے پہ چلانا یہ اللہ کا کام ہے. دیکھو نا بلال کہاں سے آیا تھا، راستے پہ چلا دیا. اور ابو جہل جو تھا کہاں کا تھا، گھر کا تھا. ابو لہب گھر کے تھے، نہیں دیا لائت، یہ اللہ کا کام. اب چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے لیے کتنی محنت کی ہے ابو طالب کے لیے، اس نے کتنی خدمت کی تھی. اور وہ کہتا بھی تھا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تیرا دین بھی سچا ہے، تو بھی سچا ہے. چچا مانتے کیوں نہیں ہو؟ بس یہ برادری کا معاملہ ہے، وہ کہیں گے کہ مرتے وقت یہ کلمہ پڑھ گیا، میں نہیں مانتا، نہیں مانا تھا. تو نبی اکرم کو بڑا دکھ ہوا اس بات کا. زندگی میں کسی چیز کا دکھ نہ تھا جتنا چچا کے کافر جانے کا دکھ ہوا تھا. خدمت بھی اتنی کی لیکن پھر بھی کفر پہ. تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، انک لا تہدی من احببت، میرے نبی جس سے تیرا پیار ہو، تیری محبت ہو، تیرے ساتھ اس نے سلوک کیا ہو، کتنی بھی تیری خدمت کی ہو، لیکن یہ ہدایت دینا تیرے بس کی بات نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن یہ اللہ کا کام ہے، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے. تیرا کام تبلیغ کرنا ہے، دعوت دینا ہے، اور ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے. اب نبی جو ہے نا وہ بھی محنت کرتے رہے. یہ کام جو ہے، یہ جو اللہ کی طاقت میں ہے، وہ لوگوں سے مانگنا یہ شرک ہے. اور یہی تم دعا کرتے ہو ایاک نستعین، وہ مددیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ کسی سے مانگنا یہ شرک ہے، اس کو اللہ کا شریک کر رہے ہو. یہ جس طرح عبادت میں تم نے شریک منع ہے، اسی طرح مدد طلب کرنے میں بھی. اب دیکھو نا ہمارے جو ہیں یہ علی مشکل کشا کہہ رہے. اب بدر کے احد کے اندر علی بھی تھے، احد کے اندر علی بھی تھے، نبی بھی تھے، یہ سارے ہی تھے، لیکن شکست کیوں ہو گئی؟ اگر علی مشکل کشا تھا کیوں شکست ہوئی تھی؟ اس کا یہ معنی ہے کہ یہ کام اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے. اب ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ ناراض بھی ہوئے، کہا کہ تم نے نبی کی اطاعت کیوں نہیں کی، تمہیں درے پہ کھڑا کیا تھا، اب غلطی انہوں نے کی، سب کو اس کو جو ہے نا خمیازہ بھگتنا پڑا. تم کہاں بھی چلے جاؤ، اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا، تو اپنی مدد کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہاتھ کھینچ لے گا، تم کیا کر سکتے ہو. یہی چیز اللہ نے احد کے موقع پر سمجھائی تھی کہ تم غلطی کرو گے اللہ مواخذہ کر لے گا. بے شک صحابہ ہی تھے. نبی سے بھی اگر ایسی بات جو اللہ کے احکامات، اللہ کے شریعت اور اللہ کے حکموں کے خلاف ہو، تو اللہ نبی کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے. دیکھ لو بہت بڑی بات ہے یہ. نبی بھی مدد کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے تھے؟ پھر انہوں نے کس کو پکارا تھا؟ مدد مچھلی کے پیٹ میں کوئی دے نہیں سکتا تھا. اور نجات کو دینے والا کون تھا؟ وہ قرآن کے اندر موجود ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال کر دنیا میں پھٹکا تھا، کس کو پکارا تھا آدم علیہ السلام؟ سارے نبیوں کے تذکرے موجود ہیں. نبیوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. جب نبی سے بڑا کوئی نہیں، تم سارے کا عقیدہ ہے. علی کو بھی اگر ولایت ملی ہے، جو کچھ بھی لوگوں کا ذہن ہے، تو وہ نبی کی اطاعت میں ہے. اگر نبی کی اطاعت میں نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اب نبی سے بھی اونچا اس کو بڑھا دینا، مقابلے کرنا نبی کی آل سے اور ان کے، اور کہنا کہ علی ابو بکر سے بھی بڑا ہے. تمہارے میڈیا میں آج یہ شور پڑ رہا ہے. تو جس کو جو مقام دیا اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا، اس سے کھینچ کر دوسرے کو تم دو، یہ بے انصافی ہے.
مدد جو ہے وہ اللہ کا کام ہے۔ اب جو ہے نا جو قبروں میں پڑے ہیں ان سے مدد مانگ رہے ہیں جا کر، کتنی دنیا ہماری آج جو قبروں پہ جا کر، اگر وہ زندہ بھی ہوتا تب بھی وہ کام جو تم اس سے مانگ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، رزق مانگ رہے ہو، اولاد مانگ رہے ہو، تو وہ زندہ بھی ہوتا تب بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ پھر کتنے ہیں یہ جن کو تم کہتے ہو کہ یہ ولی ہیں، یہ دیتے ہیں، ان میں سے علی اجویری کو چلے جائیں، یہ لاہور والے جو ہیں جن کو تم داتا کہتے ہو، 3 شادیاں کی تھی، نہیں اولاد تھی، کیا کر لو گے؟ نہیں تھی اولاد، جس کی اپنی تھی تو تمہیں کیا دے دیں گے؟ اس کو کہیں گے یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی نہیں، حقائق ہے۔ اب طریق ہے، ان کی کتابیں لکھی ہیں، ان میں پڑھو، وہ خود لکھتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نہیں اولاد دی، تو تم کہتے ہو جا کر ان کو دو، تو یہ مدد مانگ رہے ہو اس سے۔ وہ زندگی میں جب زندہ تھے، بیویاں تھیں، تب وہ زندہ اپنے آپ کو نہیں دے سکے، اور تمہیں کون دے سکے؟ نبی کو اولاد حضرت عائشہ سے ہوئی تھی، کیا نبی نہیں مانگتے تھے؟ عائشہ نہیں مانگتی تھی؟ نہیں دی۔ یہی تو اللہ نبی مانگتے ہیں، کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا، اس لیے مدد جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو وہ بھی شریک ہے۔ ہاں، جن میں تعاون ایک دوسرے سے لینا ہے وہ تمہارے لیے اللہ نے جائز رکھا ہے، جس کی تم میں استطاعت ہو، جس کی تم میں طاقت ہو، جو تمہارے بس میں ہو، وہ تم ایک دوسرے سے کر سکتے ہو۔ جو بس کی بات نہیں ہے وہ اللہ کا کام ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو مانگنا یہ شرک ہے۔ پھر وہ دنیا سے چلا گیا ہو پھر اس سے مانگنا یہ اس سے بھی بڑی حماقت ہے۔ شرک تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب عقل کام نہ کرے، تو پھر شرک ہوتا ہے۔ اللہ نے عقل بھی دی ہے اور عقل کی رہنمائی بھی کی ہے۔ یہ تم ہر نماز میں پڑھتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر تو کہے منہ کر کے ادھر کو اور دریا پار کرنے لگے تو کہے کہ خواجہ خضر تو ہی دینا ہے، تو نے پار کرنا ہے، اور تو نے کشتی میری پار لگانی ہے، شیر خدا فلاں، پتہ نہیں کیا کیا، یہ تمہارے عارفانہ کلام بنے ہوئے۔ اس کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے عارفانہ کلام، یہ ہے اللہ کا کلام، اور ہر نماز میں تم پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمہارے حکمرانوں سے لے کر آج تمہاری مسجد میں بھی یہ شرک ہو رہا ہے۔ تمہارا یہ بھی عمران خان بھی پڑھتا تھا نا ایاک نعبد، تو پھر پیرنی کو لے کر دربار میں چلا گیا تھا۔ جو اس کے برے کام ہیں وہ برے ہی ہیں، جو اچھا ہوگا اچھا ہے۔ اس لیے اگر وہ کریں گے پھر رایا پیچھے اس کی متبع ہے، انہیں کہ جی وہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ دلیل بنتی ہے۔ تو مولوی بیچارہ تو کسی کھاتے کا بھی نہیں ہے، اس کے کون کہے مانتا ہے؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بادشاہ بڑوں کے دین پہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ان سے واسطے پڑتے ہیں، ضرورتیں پڑتی ہیں، انہیں جو کہنا ہے وہ مانتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا دین کی بربادی کا سبب، اس کا سبب ملوک ہیں، بادشاہ ہیں، بڑے لوگ ہیں، کہ ان کے لوگ تحت ہوتے ہیں، تو وہ ان سے کچھ مانگنا، ان سے مطالبہ، تو وہ کہتے ہیں ہماری مانو تو پھر تمہاری مان لیں گے، تو وہ جبراً ان کے پیچھے چلتے ہیں۔